خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب ناظرین کو مبشر سہیل رؤف کا بہت بہت سلام پہنچے، اور میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مشعل راہ کے اس خوبصورت پروگرام میں، اور جس میں ہم خداوند کے کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں اور خداوند کے کلام کے جو بھید ہیں ان سے واقف ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے لیے کس طرح سے مشعل راہ ہے اور کس طرح سے یہ ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ چونکہ خداوند کا کلام ہمیشہ برحق ہے اور ہمیشہ سچا ہے، قائم ہے، اور کبھی بھی وہ اپنے منہ کے الفاظ سے پھرتا نہیں۔ خداوند ہمیشہ اپنے منہ کے الفاظ کی قدر کرتا ہے اور اس کا جو قول ہے وہ اٹل ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام کل آج بلکہ اب تک ہمیشہ قائم اور سچا ہے۔ جب خداوند کا کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی ہے، تو یہ ساری عمر، آپ چاہے بچپن میں ہیں، چاہے آپ جوانی میں ہیں، چاہے آپ بڑھاپے میں ہیں، چاہے آپ مشکل میں ہیں، چاہے آپ آسانی میں ہیں، چاہے آپ بلندی پر ہیں، چاہے آپ تنزلی میں ہیں، آپ کے لیے ہمیشہ یہ مشعل راہ ہے، آپ کو ترقی کرنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ خداوند کا کلام اگر آپ گر جاتے ہیں تو آپ کو اٹھنا سکھاتا ہے۔ اس کے منہ کی باتیں ہمیشہ میرے لیے اور آپ کے لیے تسلی کا باعث ہیں۔ خداوند بہت پیار کرتا ہے آپ سے۔ اس نے ہمیشہ بنی نوع انسان کے لیے اچھا پلان کیا ہے، اور انسان کی سوچ سے بہت اوپر خداوند کی سوچ ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ انسان کی سوچ کے برعکس کام کرتا ہے۔ خداوند آپ کی زندگی میں گواہی قائم کرنے کے لیے بعض اوقات حالات کو آپ کے اپوزٹ کر دیتا ہے۔ خدا جان بوجھ کے سم ٹائمز اس طرح کے حالات پیدا ہونے دیتا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں اس کے نام کو جلال ملے، اور آپ دیکھیں کہ خدا کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ ہمیشہ میں اپنا اگر ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ہمیشہ خداوند نے مجھے برعکس طریقے سے میری مدد کی ہے۔ میں سم ٹائمز انسان ہوتے ہوئے کسی سمت میں دیکھتا ہوں کہ شاید اس طرف سے میری کمک اور میری مدد ہوگی، لیکن خداوند ہمیشہ آلموسٹ 90% ہمیشہ خداوند اس کے برعکس کام کرتا ہے۔ خداوند نئے دروازوں کو کھولتا ہے، خداوند نئے رستے بناتا ہے، خداوند دکھاتا ہے کہ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، جب میں تیرے ساتھ ہوں تو تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیشہ میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ خداوند کے کلام کو پڑھا کریں، خدا کے کلام کو ہمیشہ نوش کریں، اس کو دیکھیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ پاکرو سے کہا کریں کہ پاکرو مجھے سمجھا کہ یہ کلام میں کیا لکھا ہے، تاکہ آپ کی جو نالج ہے، جو آپ کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو جائے، اور آپ خدا والی سوچ جو سوچ خدا آپ کے لیے رکھتا ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ یہ صرف پاکرو ایسا کر سکتا ہے۔ پاکرو آپ کو یہ ہدایت دے سکتا ہے، پاکرو آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، کہ آپ خدا کے کلام کو، اس کی پیچیدگیوں کو، اس کی ڈیٹیلز کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ جب آپ ایک دفعہ خدا کے کلام کو سمجھ آتے ہیں تو یقین مانیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ خداوند کیا ہے، خدا کتنا قادر مطلق خدا ہے، وہ واقعی خدا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ ایک چیز جب آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو وہ چیز جب آپ کے سامنے بن کر آتی ہے تو وہ چیز آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، یا آپ کو مشورہ تو نہیں دے سکتی، یا آپ کو ایڈوائس تو نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ خداوند کے کاموں کو دیکھیں، آپ کی زندگی میں خدا کس طرح سے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں اور دیکھیں کہ خداوند آپ کی کس طرح سے مدد کرتا ہے، منصوبے دیتا ہے۔ ان پلانز کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو آپ انسان ہوتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ان حالات اور واقعات اور دنیا میں کامیاب مسیحی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند کے جو ہتھیار ہیں وہ کیا ہیں۔
خداوند کیا چاہتا ہے کہ آپ کس طرح سے مسیحی زندگی کو بسر کریں، خدا کا کیا منصوبہ ہے آپ کے لیے، اور خدا کس طرح سے آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے، خدا نے کیا چیزیں آپ کو دی ہیں جن کے وسیلہ سے آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کے ساتھ دشمن کے تمام تر حملوں کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، بلکہ اس کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، ان کو کینسل کر سکتے ہیں، اور ایک فتح مند مسیحی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کانکرڈ کرسچن لائف تب آپ گزار سکیں گے جب آپ آج کے کلام کو سنیں گے۔ پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط، جس میں خداوند نے پولس رسول کے ساتھ کلام کیا، اور وہ خط اس نے افسیوں کے نام لکھا ہے، اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یقیناً آپ اس کلام سے واقف ضرور ہوں گے، لیکن جب بھی آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 4 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 100 بار بھی پڑھیں، ہر دفعہ خداوند آپ کو اس کلام میں سے انرجی پرووائڈ کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ خدا کلام میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آمین آمین۔ خدا کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو اور خداوند میں مضبوط بنو۔ انسان کو خدا ہدایت دیتا ہے کہ خدا کے کلام کے اندر مضبوط بنو، خداوند میں مضبوط بنو، تاکہ تم ابلیس جو آپ کو مارنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتا ہے، آپ کا دشمن شیطان جو آپ کو ہر لمحہ پچھاڑنے کے لیے، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے، آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی چال، کوئی نہ کوئی منصوبہ بنتا رہتا ہے، اس کے اوپر غالب آ سکیں۔ یہ روحانی زندگی ہے، یہ روحانی جنگ ہے۔ ہر ایک شخص جو اس جہان میں موجود ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اور وہ روح خدا کا دم ہے، وہ روح جو آدم کے اندر خدا نے پھونکی، اپنا دم۔ ہر ایک اسپرچل وار میں ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں، کروڑوں ہزاروں لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ وہ دنیاوی زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے کلام کی روشنی میں زندگی نہیں بسر کرتے، وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے، وہ دنیاوی کاموں میں اور دنیا کے کاموں میں اور جسمانی کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی جو زندگی کا اختتام ہے وہ ہلاکت ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا کہ خدا کے کلام سے واقف ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ اب قائم جو رہنا ہے یہ کیا ہے؟ ابلیس کے منصوبہ کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ قائم رہنا ہی آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آپ خداوند میں قائم رہیں، آپ خداوند کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح سے خدا کے سائے کے نیچے زندگی بسر کریں۔ جیسے ہی آپ اس سے علیحدہ ہوتے ہیں، آپ کو ابلیس جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر وقت نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہتھیار کیا ہیں؟ کون سے ہتھیار ہیں جو خدا نے آپ کو، شیطان جو آپ کا دشمن ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ کو پرووائڈ کیے ہیں؟ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے ہتھیار ہیں جن کا خدا یہاں پہ ذکر کر رہا ہے۔ خدا نے کہا کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو،
اور یہ کیا ہے؟ ان ہتھیاروں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ تلواریں ہیں، مشین گن ہے، پسٹل ہے، چاقو ہے، یا یہاں پہ رکھنے والا موزر ہے، یا پھر کوئی ڈنڈا ہے، یا پھر کوئی تیر ہے، نیزہ ہے، آگ والا وہ کوئی گولا ہے؟ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہیں خدا ان کے ہتھیار؟ خدا کے کلام میں سب سے بڑا ہتھیار، سب سے پہلے جو ابلیس کے اوپر غالب آنے کے لیے ہے، وہ سچائی ہے، سچ، ٹروتھ۔ ہاللویا، ربندو وارشندے سے۔ اگر آپ سچائی سے واقف ہو جائیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ سچائی کو جان لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سچائی کیا ہے؟ ٹروتھ کیا ہے؟ کیا آپ کے اندر سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ہمت ہے؟ لمحہ لمحہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ خاوند بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی خاوند سے جھوٹ بولتی ہے، خاوند بچوں سے جھوٹ بولتا ہے، بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ جاب میں اپنے باس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، باس اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، دکاندار آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، آپ دکاندار کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ کئی مسئلہ ہو جائے تو آپ جھوٹے بیانات کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں۔ کیا یہ روحانی زندگی ہے؟ نہیں۔ سب سے پہلا ہتھیار جو مسیحی زندگی کا ہے اور ایک سچے مسیحی کا ہے، وہ سچائی ہے۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر، سچائی سے اپنی کمر کس کے۔ ہاللویا۔ سچائی سے کمر کسنا کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اپنے زبان پہ، اپنے ہونٹوں پہ سچ کا رکھنا، چاہے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ whatever is the consequences، میں سچ بولوں گا۔ اگر میرے سے نقصان ہوا ہے میں سچ بولوں گا، اگر میرے سے گناہ ہوا ہے میں سچ بولوں گا، اگر میرے سے غلطی ہوئی ہے میں سچ بولوں گا، اگر میرے سے کسی کا نقصان ہوا ہے تو پھر بھی میں سچ بولوں گا۔ I will face the fear of this۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے آپ کی سچائی ہی آپ کو آزاد کر دیتی ہے، آپ کی سچائی ہی آپ کو کامیابی دے دیتی ہے، آپ کی سچائی ہی آپ کو فیور دے دیتی ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں۔ سچائی سے اپنی کمر کو کس لیں، سچائی سے اپنی کمر کو کسیں، ہر وقت سچ بولنا سیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ راست بازی کا بختر لگا کر۔ واہ! جب ایک سولجر جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بختر اپنے سینے کے اوپر لگاتا ہے۔ ایک لوہے کا سوٹ ہوتا ہے جو آئرن مین اکثر پہنتا ہے۔ بچے جانتے ہوں گے کہ آئرن مین کے پاس ایک شیلڈ ہے جو لوہے کی ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے جو ویپنز ہیں اس کی طرف آتے ہیں ان کو فیس کر سکے، اور وہ بہت سٹرونگ ہے۔ بختر، راست بازی کا بختر، آپ کا سینہ راست بازی کے ساتھ، راست بازی کے بختر کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کی چیسٹ، آپ کا فرنٹ، یس آئی ایم رائٹس، یس میں ایک راست باز شخص ہوں، ہاں میں خداوند سے ڈرتا ہوں، ہاں میں سچا انسان ہوں، مجھے راست بازی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ راست بازی کا بختر لگا کے اپنے سیدھا چلے، یہ آپ کی مسیحی زندگی میں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ راست بازی خدا کے کلام میں سے آپ کو ملتی ہے۔ جب آپ تب راست بازی کا بختر لگا سکیں گے جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ کو راست بازی کا بختر لگا کر سچائی سے اپنی کمر کو کس کر چلنا ہے۔ یہ دوسرا ہتھیار ہے۔ اگلا ہتھیار، تیسرے نمبر پر، اور پاؤں میں
صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر، ہمیشہ صلح کے جوتے آپ نے پہنے رکھنے ہیں۔ معاف کرنا، صلح رکھنا، سلامتی قائم کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم نہیں قائم کیے گئے۔ ہم ہر وقت، چاہے غلطی کسی دوسرے کی ہی ہے، ہم صلح کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہمیں امن پسند ہے۔ ہم امن کو، صلح کو آپ کی زندگی میں داخل کرنے آئے ہیں۔ چاہے آپ نے میرا نقصان کیا ہے بھائی، کوئی بات نہیں بھائی، آپ کی غلطی تھی یا میری غلطی تھی، نقصان میرا ہوا، کوئی بات نہیں بھائی۔ آپ اس طرف سے آ رہے تھے، میں اس طرف سے آ رہا تھا، میری گاڑی آپ کی گاڑی کے ساتھ ہٹ ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، صلح کرتا ہوں آپ سے۔ یہ مسیحی زندگی ہے۔ صلح کے جوتے اپنے پاؤں میں پہن کے رکھیں۔ جب آپ صلح کے جوتے اپنے پہن کے رکھیں گے تو اگر کوئی شخص آپ کی طرف جھگڑا کرنے کے لیے آتا بھی ہے تو ادھر ہی اس کی انرجی ڈیفیوز ہو جاتی ہے، ادھر ہی اس کی انرجی، اس کا اینگر ختم ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ شخص تو میرے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتا، یہ شخص تو میرے خلاف کھڑا ہی نہیں ہو رہا، یہ تو میرے سے صلح کر رہا ہے، چاہے میری غلطی ہے چاہے اس کی غلطی ہے، یہ تو معافی مانگ رہا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے۔ تو چاہے وہ بدمعاش ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہے، وہ آپ کے ساتھ صلح کرے گا، وہ آپ کی عزت کرے گا، وہ آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے ہوئے کسی کے ساتھ بات کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، اس کے رزلٹ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے واو خداوند تیرا کلام کس ہے، تو نے مجھے کیسے عزت اور آنر بخشا ہے۔ جب آپ صلح کے جوتوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہر وقت آپ خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور ان سب باتوں کے ساتھ ابھی چوتھا ہتھیار، خداوند کے ہتھیار کیسے ہیں؟ یہ کوئی کسی کو بھی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ خداوند کے سارے ہتھیار کسی کو بھی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ ابھی تک جتنا بھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے، ہم نے سچائی کو دیکھا ہے، سچائی کسی کا نقصان نہیں کرتی۔ ہم نے راست بازی کو دیکھا، راست بازی آپ کو ہمیشہ انکریجمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو ہمیشہ وہ جو راست بازی ہے آپ کا کانفیڈنس لیول ہمیشہ اپ رکھتی ہے، ریز کرتی ہے۔ آپ سینہ تان کے کسی کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ ایک راست باز شخص، آپ عدالتوں میں راست بازی کے ساتھ سینہ تان کے سچائی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جج بھی جب آپ کو دیکھے گا، کسی عدالت میں بھی اگر آپ کا سامنا کرنا پڑے، کسی کیس میں بھی، کسی پولیس اسٹیشن میں بھی جانا پڑے، سچائی کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں گے تو تھانے دار ہو، ایس ایچ او، ایس پی ہو، جج ہو، سارے ایک دم پاک روح کے کنٹرول میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کے آگے خدا کا بندہ کھڑا ہے، ان کے سامنے ایک راست باز شخص کھڑا ہے جو راست بازی کا بختر اپنے سینے میں لگائے ہے، جس نے سچائی سے اپنی کمر کو کسا ہوا ہے، جس کے پاؤں میں صلح کے جوتے ہیں۔ آپ اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سیکیور ہے، وہ کسی کے لیے ہارمفل نہیں ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، وہ صلح کرنا چاہتا ہے، عزت دیتا ہے۔ یہ ہتھیار ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ واو، پریز دا لارڈ۔ فیتھ، ایمان کی سپر کیا ہے؟ جب ایک سولجر تیار ہوتا ہے جنگ کے لیے تو اس کی بازو کے اوپر آپ نے ایک شیلڈ دیکھی ہوگی لوہے کی، وہ ایسے کر کے جتنے سامنے سے کوئی آتے ہیں، پتھر آتے ہیں یا تیر آتے ہیں یا کوئی چیز سامنے سے
آتی ہے تو اس کو ایسے سیو کرتا ہے، وہ سپر ہے، ایمان کی سپر، ایمان کی سپر، ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب چلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ مضبوط ایمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ابلیس کی طرف سے آنے والی تمام تر آزمائشیں، ابلیس کی طرف سے آنے والے تمام تر تیر، تمام تر جو آزمائشیں ہیں، حملے ہیں، ان کا آپ مقابلہ ایمان کی سپر کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایمان کی سپر، ایمان کی سپر کے ساتھ آپ ابلیس کے حملوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ راست بازی کا بختر لگا کے اپنے آپ کو ابلیس کے تمام تر حملوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پاؤں میں صلح کے جوتے پہن کے رکھیں، سچائی سے اپنی کمر کو کس کے رکھیں۔ ہاللیلویہ! کیا یہ ہتھیار کسی کو نقصان پہنچانے والے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کو خداوند میں مضبوط کرتے ہیں، یہ آپ کو آسمانی مقاموں تک لے کے جانے کے لیے زمین کے اوپر قائم رکھتے ہیں۔ آپ کو ایک کانکرڈ فتح مند زندگی بسر کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ خداوند میں مضبوط رہیں، خدا کے ہتھیار آپ کے اوپر ہمیشہ قائم رہیں، خدا کے ہتھیاروں کے ساتھ آپ لیس ہوں، آپ ہمیشہ سچائی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، صلح کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنی جنگ کو لڑیں۔ آپ ایک فتح مند سپاہی ہیں، کوئی بھی چیز آپ کو ہٹا نہیں سکے گی آپ کے ایمان سے، آپ کو کوئی پریشان نہیں کر سکے گا آپ کی پریشانیوں سے۔ آمین۔ اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ریسیو دا سلویشن، ریسیو دا سلویشن، نجات کا خود اور روح کی تلوار۔ اب جب ہم روح کی تلوار کا ذکر کرتے ہیں تو روح کی تلوار وہ ہتھیار ہے جو ہر ایماندار کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ایماندار روح کی تلوار کے بغیر روحانی جنگ نہیں کر سکتا۔ روح کی تلوار کے بغیر آپ اپنے دشمن کے اوپر جوابی کارروائی نہیں کر سکتے، اس کا منہ نہیں بند کر سکتے۔ اگر دشمن ابلیس آپ کے اوپر طرح طرح سے حملہ کرتا ہے تو آپ کو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے تو یہ ہتھیار سارے دے دیے گئے ہیں، لیکن کیا آپ کے اوپر واجب نہیں کہ پلٹ کر اس کے اوپر وار کریں اور اس کا منہ بند کریں؟ روحانی جنگ میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دشمن ابلیس کا منہ بند کریں، اس کو شرمندہ کریں، اس کو ڈانٹیں۔ اور روح کی تلوار خدا کے منہ کے الفاظ ہیں، خدا کا زندہ کلام ہے۔ یہ کتاب مقدس روح کی تلوار ہے۔ اس روح کی تلوار کے ساتھ آپ ہر طرح کی ابلیس کے کسی بھی حملے کا جواب بڑے بخوبی انداز سے دے سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کے اوپر بھی جب ابلیس نے حملہ کیا، آزمائش کا، اس کو آزمایا، یسوع مسیح نے اس کو شرمندہ کیا خدا کے کلام سے، خدا کے زندہ کلام سے۔ اس نے کہا لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے اس کتاب میں سے، خدا کے الفاظ میں سے ابلیس کو جواب دیا اور وہ شرمندہ ہوا۔ یہ روح کی تلوار ہے۔ عزیزو، اگر آپ روحانی ہتھیاروں کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی سفل نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ان تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر آپ روحانی جنگ کو سمجھتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک حالت جنگ میں ہیں جو نہ نظر آنے والی جنگ ہے، خدا کے کلام لکھا ہے یہ جسم اور گوشت کی جنگ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کا سر نہیں پھاڑنا، ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا، ڈنڈے، ہتھیارے، گن، پسٹلز، ان کا یہ جنگ نہیں ہے۔ آپ کا دشمن انسان کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں ہے۔ آسمانی مقاموں پر
شرارت کی قوتوں کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، آسمانی مقاموں پر ابلیس کے فرشتوں کے ساتھ، بدروحوں کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، جن کو آپ روح کی تلوار کے ساتھ ضرب لگاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو بھگاتے ہیں، ان کو پیچھے کرتے ہیں، ان کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنی روحانی زندگی کو بہتر کریں اور ان تمام تر ہتھیاروں کو جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے، جو خدا کے کلام میں لکھے ہوئے ہیں، ان تمام تر ٹھیک ہے، اور ان تمام تر ہتھیاروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے اوپر لیں۔ سچائی سے اپنی کمر کو کسیں، ایمان کی سپر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں، پاؤں میں سرہ کے جوتے پہنیں، جھگڑا نہیں کرنا، راست بازی کا بختر اپنے پاس رکھیں، نجات کا خود آپ کے پاس ہونا چاہیے، روح کی تلوار آپ کے پاس ہونی چاہیے، تب آپ اپنے دشمن کے اوپر جو ابلیس ہے، الٹیمیٹلی آپ کا دشمن ہر محاذ پر ابلیس ہے، وہی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہی آپ کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، وہی آپ کے خلاف آپ کے دفتر میں آپ کی مخالفت کرتا ہے، وہی ہے جو آپ کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے، وہ ابلیس ہے۔ خدا کسی کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، خدا سب کے لیے ہے، سب سے محبت رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے برکتیں چاہتا ہے۔ خداوند کے پلان آپ کے لیے بہت بڑے ہیں، آپ کی سوچ سے بھی بہت بالا تر ہے۔ خدا کے پلان کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ روحانی طور پر زندگی بسر نہیں کرتے۔ آپ جب اپنا سارا کنٹرول خدا کو دے دیتے ہیں تو اس کا پلان آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ سے 100 گنا زیادہ بڑا اور آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ کنٹرول، گیو یور کنٹرول ٹو دا ہولی اسپرٹ، اس کے پلان کو سمجھیں، اس سے محبت کریں، ان ہتھیاروں کے ساتھ فتح مند زندگی بسر کریں۔ جب تک آپ زندوں کی زمین پر زندہ ہیں، آپ ان ہتھیاروں کے ساتھ زندگی بسر کریں اور آپ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں، اس کی کنگڈم میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔